السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ تو آج ہم ٹینس کمبینیشن یا کنڈیشنل سینٹینسز جسے ہم کہتے ہیں اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کون کون سے ٹینسز کا باہم کمبینیشن بن سکتا ہے اور کس کس کا نہیں بن سکتا۔ تو اس سلسلے میں 4 کنڈیشنز کو میں آج ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، فردر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کروں گا۔ تو پہلی کنڈیشن کی بات کر لیتے ہیں۔ فرسٹ کنڈیشن میں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس اور فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کا کمبینیشن بن سکتا ہے، اور یہ کنڈیشن استعمال کہاں پہ ہوتی ہے؟ جہاں پہ جو ہے ریئل اور پوسیبل سچویشنز ہوں، یعنی کسی چیز کے ہونے کا بہت قوی اور مضبوط امکان ہو کہ ایسا کاز ایفیکٹ سچویشن ہو، ٹھیک ہے۔ If it rains tomorrow we will stay indoor، کہ اگر کل بارش ہوتی ہے تو ہم اندر رہیں گے۔ اب اس میں دیکھ لیں کہ اس کا جو ریزلٹ ہے وہ ریزلٹ جو ہے ایک کوئی امیجنری صورتحال نہیں ہے۔ یہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً رزلٹ یہی ہوگا کہ وہ اندر رہیں گے، بارش میں نہیں جائیں گے۔ یہ فردر ایگزامپلز بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اب سیکنڈ کنڈیشن کو دیکھتے ہیں کہ یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس اور فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہوتی ہے، یعنی خیالاتی رزلٹ ہوتا ہے، خیالاتی ہم امیجن کر لیتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ جیسے فرض کر لیں if he ran fast he would win the race۔ اب یہاں پہ دیکھیں ایک ہیپوتھیٹیکل، ایک خیالاتی تصور ہم نے دماغ میں لیا ہے کہ اگر وہ تیز دوڑتا ہے تو وہ کیا ہے، دوڑ جیت جائے گا۔ اب ممکن ہے تیز دوڑنے کے باوجود بھی وہ نہ جیت پائے، کوئی اور دوڑ جیت جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ بہت قوی امکان نہیں ہے، کم امکان ہے کہ ایک خیالاتی بات ہے کہ اچھا ایسا اگر وہ کرتا ہے تو رزلٹ ایسا ہو سکتا ہے۔ اوپر والی کنڈیشن میں ہم نے دیکھا تو رزلٹ جو ہے وہ انٹیکٹ ہے کہ ایسا ہوتا ہے تو اگر بارش ہوتی ہے تو وہ اندر رہیں گے، یہ ایک فائنل بات ہے۔ لیکن یہاں پہ بہت کم چانسز ہیں کہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو ایسا ہو جائے گا، اتنا سٹرانگ جو ہے وہ پوسیبلٹی نہیں ہے۔ اسی طرح فردر ایگزامپل دیکھ لیں if I won the lottery I would buy a big house۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ لاٹری نکلتی بھی ہے یا نہیں نکلتی، اور دوسری بات کہ اگر نکلتی ہے تو پھر وہ ایک خیالاتی بات کی ہے کہ وہ ایک بڑا گھر خریدے گا، عین ممکن ہے وہ بڑا نہ خرید پائے، تو یہ ایک امیجنری سچویشن ہے یہاں پہ۔ تو فردر بڑھتے ہیں جی تھرڈ کنڈیشن کی جانب، یہ پاسٹ پرفیکٹ اور فیوچر پرفیکٹ، ٹھیک ہے۔ فیوچر پرفیکٹ یا ہم نے اوپر فیوچر انڈیفینٹ کی بات کی، تو یہاں پہ جو کنڈیشن ہے نا سیکنڈ اور تھرڈ کنڈیشن، اس میں فیوچر نام تو دیا گیا ہے کہ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس اور فیوچر پرفیکٹ، لیکن ان کی جو ہیلپنگ ورب ہے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کی تو ول شیل ہے، لیکن یہاں پہ وڈ استعمال کی گئی ہے۔ کنڈیشنز کی صورت میں ول شیل کی جگہ وڈ ہے، اور یہاں پہ فیوچر پرفیکٹ میں جو ہے وڈ ہیو ہے، یعنی ول شیل کو انہوں نے وڈ سے چینج کر دیا ہے۔ اب یہ کنڈیشن کہاں پہ استعمال ہوتی ہے دیکھنے والی یہ بات ہے، تو یہ ایک لحاظ سے ریگریشن کو، ریگریٹ کو شو کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ کوئی کام ہو چکا ہے، اب اس کے لیے اس کے اندر بہتری لانے کا کوئی چانس نہیں ہے، جو ہو چکا ہے سو ہو چکا ہے۔ اب یہاں پہ if he had run fast، اگر وہ تیز دوڑا ہوتا، he would have won the race، وہ تو وہ دوڑ جیت گیا ہوتا۔ اس کا مطلب ہے اب وہ نہ تیز دوڑا ہے نہ اس نے جیتا ہے، لیکن اگر وہ تیز دوڑا ہوتا، ماضی کی بات ہے، تو وہ کامیاب ہو گیا ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ کام بھی ہو چکا ہے تو اس کا رزلٹ بھی سامنے آ چکا ہے۔ اوپر والی جو کنڈیشنز ہم نے دیکھی اس میں ایک ہم نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے تو ایسا ہو جائے گا فیوچر میں، لیکن یہاں پہ ایسا لگتا ہے جیسے
کوئی کام ہو چکا ہے، اب اس میں فردر بہتری نہیں لائی جا سکتی۔ اب فردر بڑھتے ہیں جی، فورتھ کنڈیشن جو زیرو کنڈیشنل کہلاتے ہیں، اس میں جو ہے یونیورسل ٹروتھس کی بات ہوتی ہے، یہ جو ہے فیکٹس کی بات کرتے ہیں۔ جیسے فرض کیا ایف یو ہیٹ واٹر اٹ بوائلس، یہ آلویز ایسے ہی ہوگا کہ اگر آپ پانی کو گرم کریں گے تو وہ کیا ابلنا لگ جائے گا، ہمیشہ ایسے ہی ہوگا، کبھی بھی اس کا رزلٹ ڈفرینٹ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ یونیورسل کنڈیشن۔ جیسے ایف دا سن سیٹس، اگر سورج غروب ہوتا ہے، اٹ بیکمز ڈارک، تو یہ تاریک ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی یونیورسل بات ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی چینج نہیں ہو سکتا۔ تو ہوپ سو یہ کاوش آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس طرح کی فردر ویڈیوز آپ لوگ دیکھنے کے لیے میری پلے لسٹ کو دیکھ سکتے ہیں، پہلے میں بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔